اس کے لیے یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، اہل مکہ اور سب کے لیے. قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، آ گئی ہے تمہارے پاس کیا؟ موعظۃ، ایک موعظت، نصیحت. موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے، وعظ، بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی جو بہت اخلاص اور اثر انگیز طریقے سے ہو. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کو. کیسی نصیحت؟ نیکی کی نصیحت، بھلائی کی نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، جس میں اخلاص بھی ہو اور دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو، اثر کرنے والی بات. تو قرآن کیا ہے؟ دلوں میں اترنے والا پیغام. آ چکی تمہارے پاس موعظت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا واسطے اس کے جو دلوں میں ہے، سینوں میں ہے. صدور صدر کی جمع ہے، اور صدر کہتے ہیں سینے کو. تو سینوں میں کیا ہوتے ہیں؟ دل. تو اس لیے صدر بول کے کبھی سینہ اور کبھی دل مراد لیا جاتا ہے کہ دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کا علاج، ان کی شفا اس موعظت میں ہے. وہدن، اور ہدایت، رہنما، ورحمتن، اور رحمت، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. پیغام تو سارے انسانوں کے لیے، اور فائدہ بھی سب انسانوں کو دیتی ہے یہ کتاب، لیکن فائدہ اٹھاتے اس سے ایمان والے ہیں. ابتدا میں الناس کا لفظ ہے اور آخر میں مومنین کا لفظ ہے. موعظت کس کے لیے؟ الناس کے لیے. شفا کس کے لیے؟ الناس کے لیے. لیکن ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کیونکہ مومن اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہدی للمتقین ہے، اور رحمت بھی پھر انہی کے لیے بنتی ہے، کیونکہ جو اس سے ہدایت نہ پائے اس کے لیے تو اس میں کوئی رحمت نہیں. پھر اس کے لیے تو کتاب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. آل عمران 138 میں بھی فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. الاسراء 82 میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. یعنی یہ جو ہدم و رحمت ہے نا، تو یہاں شفا اور رحمت مومنوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو نہ مانے اس کو اور جو نہ قبول کرے اس کو، ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہی خسارہ. ان کے لیے خسارے میں اضافہ کرتی ہے، ان کا نقصان اور بڑھاتی ہے. فصلت 44 میں فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ہدایت اور شفا ہے. تو گویا شفا بھی یہ پھر اسی کے لیے بنے گی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے اپنے دل کی شکایت کی. اس نے کہا قال انی اشتکی صدری، کہ مجھے سینے میں تکلیف ہے، دل میں تکلیف ہے، دکھ ہے. قال، فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھو. یقول اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن شفا ہے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے. سینے میں دل ہوتا ہے اور دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ حسی بھی اور مانوی بھی، جسمانی بیماریاں بھی اور اس کے علاوہ روحانی بیماریاں بھی. دل کی بیماریوں میں سے مثلا نام لیجئے، روحانی بات کیجئے، بغض، حسد، کینہ، بدگمانی، نفرت، غم، غصہ اور تکبر، خود پسندی، ریاکاری، بدنیتی، اور پھر اس کے بعد یہ جو آج کے دور میں خاص بیماری ہے ڈپریشن کی، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. کہتے ہیں کہ اب جسمانی بیماریوں کے مریض کم ہو گئے ہیں اور ڈپریشن کے زیادہ ہو گئے ہیں. جتنی ڈرگز ڈپریشن کے خاتمے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اتنی دوسری بیماریوں کے لیے نہیں. یعنی فزیکلی ہارٹ پیشنٹس کم ہیں، یعنی جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر بیمار کثرت سے ہیں.
اور ان کا علاج خود دلوں کے بنانے والے نے اور دلوں کے حال کو جاننے والے نے بتا دیا. کیا کہ شفاء لما فی الصدور. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز شفا کب بنتی ہے؟ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کسی کو بھی سینے میں تکلیف ہے، اگر کسی کا بھی دل بے چین ہے، غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، تو بیمار ہے نا وہ. تو بیمار کی شفا کس میں ہوتی ہے؟ کسی دوا میں ہوتی ہے. دوا لینے سے شفا ہوتی ہے نا. اگر دوا کہیں رکھی رہے، چاہے آپ کی جیب میں ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ میں ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا جیسے وہ کرنی چاہیے، اگر کھانے کی ہے یا انجیکشن ہے یا کسی بھی طرح اس کو لینا ہے، تو جب تک آپ اس کو لیں گے نہیں، اپنے اندر ڈالیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، تو فائدہ نہیں دے گی. کسی بوتل میں رکھی ہوئی دوا فائدہ نہیں دیتی. اسی طرح قرآن کسی کپڑے میں لپٹا ہو، کسی جلد میں رکھا ہو، ہمارے گلے پہ لٹکا ہو، ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہو، فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو شفا مانیں گے نہیں اور اس کو استعمال نہیں کریں گے. اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی؟ انہیں دوا بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے جب آپ اس کو صحیح ڈوز میں، صحیح وقت پر، ریگولرلی لیں. اگر آپ ایک دن دوا کھا لیں، 2 دن چھوڑ دیں، پھر شروع کر دیں، پھر چھوڑ دیں، فائدہ نہیں دے گی. اس دوا کو پھر ایسے اسباب بھی مہیا کریں کہ وہ آپ کے اندر جذب ہو اور وہ کام بھی شروع کرے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ شفا ہے. جس دن یہ یقین آ گیا نا کہ یہ شفا ہے، کیونکہ شفا کا تعلق یقین سے بہت ہوتا ہے. اگر آپ جسمانی دوا بھی کوئی لیں اور آپ کہیں کہ مجھے پتا ہے مجھے اس سے کوئی آرام نہیں آنا، اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک نفسیاتی کیفیت ایسی ہوتی کہ واقعی وہ دوا فائدہ نہیں دیتی. تو یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو پہلا درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے، اپنے ساتھ سچا ہونے کا ہے. قرآن پڑھیں لیکن سچے طالب ہو کر، مجبوری سے نہیں. سچا طالب علم ہونے کی ضرورت ہے. طالب قرآن کہیں، علم پھر دور کی بات ہو جاتی ہے. کس طرح یہ شفا بنتا ہے؟ جب آپ سچی طلب کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہیں اور جو ہی آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر جو سوال ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو کنفیوژن ہوتے ہیں، آپ کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، یہ ان کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی سوال لے کے بیٹھیں اور پھر قرآن پڑھنے سے جواب نہ ملے، خواہ کوئی بڑی بات ہو خواہ کوئی چھوٹی بات ہو. مثلاً اگر کسی کو اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں، اور قرآن پڑھ رہا ہے، تو قرآن میں آتا ہے افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض. اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کو جواب مل جائے گا. اور اگر وہ سچا طالب ہے، اس ایمان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور ایمان ہی کے ساتھ ہے. ایمان ہوگا تو شفا ہوگی کہ اللہ کی بات درست ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی پر غضبناک ہیں، غصے میں ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے اندر واقعی سر جھکانے کی صلاحیت ہے تو آپ اس کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر دیں گے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. کوئی آپ کو بے وجہ ستا رہا ہے اور ناسمجھ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو سمجھ نہیں، اعرض عن الجاہلین، اگنور کرو اس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو ایک دم ٹھنڈک ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا. اسی طرح زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جس پہ انسان پچھتاتا ہے بعد میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یا پھر یہ کہ من قبل ان نبرأها قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ تو ہونا ہی تھا، تو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بجائے اس کے کہ انسان اس کے اوپر ریگریٹ کرتا رہے، انسان فوراً پلٹ آتا ہے. اسی طرح بعض چیزیں زندگی میں بہت ناپسندیدہ ہوتی ہیں، بالکل اچھی نہیں لگتی. انسان کہتا ہے بس کسی طرح یہ میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں دیکھ ہی نہیں سکتا ان کو،
قرآن پڑھتا ہے انسان تو کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہت اچھی ہو. تو انسان کا ذہن بالکل الٹ ہو جاتا ہے، وہ سوچنے لگتا ہے اچھا اس میں کیا خیر ہے، اس میں کوئی تو خیر ہوگی، کوئی بھلائی تو ہوگی جو ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی، کیونکہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے سوچنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو انسان فوراً اپنی سوچ بدل دیتا ہے. اسی طرح اور آپ کے ساتھ بہت سے تجربات یا واقعات ایسے پیش آئے ہوں گے. تو ایک تو میں آپ سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ ایسے واقعات لکھیے، کہ کوئی ایسی بات جو آپ نے سوچی اور جس پر آپ الجھ رہے تھے، یہ جو آپ کے لیے ایک ہم و غم، یہ زندگی کا ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی اور قرآن نے اس کو آسان کر دیا، سالو کر دیا. تو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اللہ کی بات پڑھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کی کتاب پر، تو ماننا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. یہی بات اگر کوئی انسان ہمیں سمجھائے یا سکھائے، تم چڑھ جاتے ہیں، مت کرو ہمیں نصیحت، کچھ نہ کہو ہمیں، حالانکہ وہی بات ہوتی. لیکن جب قرآن کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب یہ تو اللہ پاک کی بات ہے نا، کیسے جھٹلا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ کسی بھی بات کا وزن اس سے بہت زیادہ یا کم ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے. آپ دیکھیے کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے نا، تو اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا کہ جو باعمل شخص ہوتا ہے اس کی بات پانی میں پتھر کی طرح ہوتی ہے نا. پانی میں اگر پتھر ڈالے تو وہ کیا ہوتا ہے، تیرتا ہے، ایک دم نیچے تہ تک جائے گا، اندر جا کے لگے گا. اور ایک دوسرے شخص کی بات پانی میں سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے، وہ ڈالے تو کیا ہوتا ہے، اندر نہیں جاتا، اوپر اوپر ہی رہتا ہے. تو فرق ہو جاتا ہے نا. وہی کتاب ہوتی ہے، وہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک شخص کہتا ہے تو آپ مان جاتے، دوسرا کہتا ہے تو آپ ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے نہ کہو، چڑ جاتے ہیں آپ. تو یہ عام انسانوں میں فرق ہے، ایک کی بات اور دوسرے کی بات میں اتنا فرق ہوتا ہے. کہاں یہ کہ مخلوق اور خالق کی بات، کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے. باتیں وہی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بھی بعض اوقات سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جس کی طرف سے وہ بات آتی ہے اس سے فرق ہو جاتی ہے اور ایک دم انسان کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی چیز نہیں کر سکتی انسان کے اندر. اسی لیے پھر یہ شفاء لما فی الصدور بھی بنتی ہے اور ہدن اور رحمت بھی بنتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ دلوں کی بے چینی اور بے قراری کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. انسان طویل جد و جہد کر کے زندگی میں ایک مقام حاصل کرتا ہے، مثلاً اس نے بہت پڑھا لکھا، گھر بنایا، شادی کی، بچے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن چین نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، کیونکہ کوئی چیز مسنگ تھی. اور اکثر وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر مطمئن ہوتے ہیں، وہ ایک بات سب میں کامن ہوتی کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کچھ کمی ہے، کہیں کچھ مسنگ ہے. اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تھی وہ چیز جس کو میں مس کر رہا تھا اور مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. ہمارا حال بچوں کی طرح نا، بعض اوقات بچے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں خود یہ نہیں پتا ہوتا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اور وہ ریئیکشن کس طرح ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ضد کریں گے، کبھی جھگڑا کریں گے، کچھ توڑیں گے، کچھ کھینچیں گے. یعنی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، مرض کچھ اور ہوتا ہے، لیکن علاج ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے بنایا ہے. ہمارا جیسے جسم ہے نا، تو جسم کی ایک غذا ہے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، نشو و نما کے لیے آپ کھانے پینے میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان روح بھی ہے. تو روح کو بھی جب تک اس کی غذا نہ دی جائے وہ سروائیو نہیں کرتی یا وہ صحت مند نہیں ہو سکتی. آپ کا جسم کتنا بھی صحت مند ہو، لیکن اگر اس کے اندر بیمار روح ہے تو اس کو کوئی بھی خوشی نہیں ہو سکتی، کسی بھی چیز میں چین نہیں آ سکتا، خواہ دنیا بھر کی نعمتیں اس کے پاس جمع ہو جائیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا، تو ہم اس کی صحیح روٹ کاز تلاش نہیں کرتے. بیماری کی اگر وجہ کچھ ہو اور ڈاکٹر اس کی وجہ کچھ اور بتائے اور اس کا علاج کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ڈائگنوسس صحیح نہیں ہوتے تو علاج غلط شروع ہو جاتا ہے، اور جب غلط علاج ہوتا ہے تو پھر نتائج غلط سامنے آتے ہیں. انسان صحت یاب ہونے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اور ایک رہنمائی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی اور ایک ہے جو بندے دیتے. جب ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم عام طور پر
بندوں سے حال پوچھتے رہتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ اس کا حل کیا, وہ مسئلہ اس کا حل کیا, کبھی ایک سے پوچھتے کبھی دوسرے سے پوچھتے, اور ہر ایک کس کے مطابق بتاتا ہے؟ اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے ہماری ضروریات کیا ہیں, اس سے ہم پوچھتے ہی نہیں, اور بعض اوقات وہ بتاتا ہے اور ہم سنتے نہیں. تو جب تک ہم اس کی نہیں سنیں گے, اس کی نہیں مانیں گے, اس وقت تک شفا نہیں ہو سکتی. سمٹمز اونچی نیچی ہو سکتی ہیں, کم یا زیادہ ہو سکتی ہے, انسان اپنے آپ کو سپریس کرتا رہتا ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح, جیسے بچوں کو کھلونے دے کے بہلاتے ہیں نا, بعض اوقات بچوں کو کوئی تکلیف ہوتی اور ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے یا کہیں اور کچھ تکلیف ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, کبھی اس کے سامنے چھنچنا بجائیں گی, کبھی اس کو کچھ دکھائے گی, کبھی چڑیا, کبھی کچھ, لیکن وہ کیا کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بہل کے اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو ہے کیا. ہماری روح بھی اسی طرح چیختی ہے. ہم کبھی اس کو میوزک سے بہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی روح کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہے, کبھی اس کو کسی اور تفریح سے بہلاتے ہیں, کبھی اچھے کپڑے پہن کے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی زیور بناتے ہیں, کبھی بازاروں میں گھومتے ہیں, کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نیا چھنچنا دیکھ کے پھر اس کے بعد پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور جس کو یہ مل جاتا ہے پھر اس کی زندگی سے یہ سب بیکار رونے دھونے نکل جاتے ہیں, پھر وہ ایک بامقصد انسان بن جاتا ہے, ایک سٹیبل پرسنالٹی ہو جاتا ہے. اور یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو بات یہ ہے کہ قرآن شفا ہے, لیکن اس کے لیے جو سچا طالب ہو, جس دن اس کو پیاس لگ جائے اس کی, جس دن وہ مان جائے کہ ہاں میری یہ ضرورت ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ,